أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلی آیت کے اندر ہم نے یہ پڑھا، اللہ نے حکم دیا کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ حاصل کرو شیطان مردود سے، یعنی یہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے جو تمہیں قرآن کی طرف آنے ہی نہیں دے گا۔ اگر قرآن پڑھنے لگو گے دل میں وسوسے ڈالے گا، گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، لہٰذا ضروری ہے کہ انسان قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تسلی دے رہے ہیں، اتنا زیادہ پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ جو ایمان والے ہیں ان کے اوپر اس کا زور نہیں چلتا۔ اللہ فرماتے ہیں انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، بے شک اس کا کوئی زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو ایمان لائے، یعنی جو ایمان والے ہیں، جن کے دلوں کے اندر ایمان گھر کر گیا ہے، جن کے دل ایمان سے مزین ہیں، ان کے اوپر اس کا زور نہیں چلتا۔ اور اگلی بات اللہ فرماتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ لوگ جو اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں، جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، صرف اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی اس کا زور نہیں چلتا۔ میرے محترم بھائیوں، سچی بات ہے، جو بندے صحیح ایمان والے اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں ان کے اوپر شیطان کا تسلط اور غلبہ نہیں آتا۔ کیونکہ ہم پیچھے پڑھ کے ہیں، سورہ الحجر ہے، آیت نمبر 42 ہے، اللہ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، کہ بے شک جو میرے بندے ہیں ان کے اوپر تیرا زور نہیں چلتا، تیری پیروی تو وہی کریں گے جو گمراہ ہوں گے، گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلیں گے جو میرے بندے ہیں، جنہوں نے میں اللہ کو پہچانا ہوا ہے، صحیح ایمان والے ہیں، ان کے اوپر شیطان تیرا زور نہیں چلے گا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، یہ ایسا خبیث اور لعین ہے، یہ کوشش سے باز نہیں آتا، ان ایمان والوں کے پیچھے بھی چلتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے کہ میں ان کو گمراہ کروں، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ متاثر ہو بھی جاتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، بلکہ پیچھے پڑھ کے ہے، سورہ الاعراف کے اندر آیت نمبر 201 ہے، اللہ فرماتے ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جب ان کو کوئی برا خیال آتا ہے، کوئی ان کو خیال، کوئی شیطان کی طرف سے برا خیال چھو جاتا ہے، تو اللہ کے ڈر کی برکت کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں تذکروا، وہ فوراً چوکنا ہو جاتے ہیں، فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے اوپر شیطان حاوی ہو رہا ہے۔ یعنی یہ اللہ کے ڈر کی برکت ہے کہ ان کے اوپر جب شیطان اپنا پنجہ کستا ہے تو وہ فوراً چوکنا ہو جاتے ہیں، ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، وہ فوراً بصیرت والے ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کون ہاتھ کر رہا ہے، وہ فوراً شیطان کے پنجے سے نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو، سورہ الحج ہے، آیت نمبر 52 ہے، وہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی رسول آئے، انبیاء آئے، انہوں نے جب کوئی تمنا کی، کوئی خواہش دل میں رکھی، تو یہ شیطان آ کے ان کی تمنا کے اندر خلل ڈالتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں ان کو ناکام کروں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے خیال کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیو، شیطان جو ہے یہ باز نہیں آتا، جتنا بھی کوئی نیک بندہ ہو، اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، یہ ان کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ لیکن اللہ کے وہ بندے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل کے اندر تقوی ہے، ایمان جاگ رہا ہے، وہ فوراً چوکنا ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کون ہاتھ کر رہا ہے، کون ہمیں ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیشہ انسان کو چوکنا ہی رہنا چاہیے، کیونکہ بڑے بڑے جو بلنڈر ہیں، بڑے بڑے جو گناہ ہیں، وہ اس لعین کے وسوسوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ شیطان سے محفوظ فرمائے، اس کے جتنے بھی داؤ پیچ ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کو